پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ جناب علامہ ناصر سبطین ہاشمی مدد اللہ آف ملتان اور آخر ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس بھی اوپر سن بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات۔ سارے احباب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کافی مجمع ہے، سینکڑوں کی تعداد میں تشریف فرماؤ، مل کر بآواز بلند اللہ پاک کا نام لیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، کل والی گفتگو یاد ہے، وہیں سے ابتدا کر لیں۔ آباد و شاد رہیں۔ میں ضرور کوشش کرتا ہوں لیکن آپ کی توجہ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ مجھ سے پہلے بھی ہزار درجہ بہتر پڑھ کے جاتے ہیں، اور آپ ذکر اہل بیت میں بولنے کی عادت ڈال لیں۔ جو بندہ یہاں پہ نہیں بول سکتا پھر وہ قبر میں بھی نہیں بول پائے گا۔ یہ تو قانون ہے نا بھائی، جو کام یہاں کرو گے اس کا صلہ اور اجر ملے گا۔ یہاں علی علی کرو گے تو قبر میں بھی طاقت مل جائے گی علی علی کرنے کی۔ حدیث تلانی تھی تو میں کوشش کرتا ہوں، ہاں 3-4 جملے ہی آپ کی خدمت عالیہ میں بیان ہوئے تھے، اب آپ سنیں۔ کوئی آپ کا جتنا بڑا بھی پیر ہو، نہ وہ ہمیں جنت کا کھانا کھلا سکتا ہے، نہ جنت کا پانی پلا سکتا ہے۔ کیا ہمارے نصیب میں آئے ہیں امیر المومنین علی بادشاہ، جنہوں نے جنت کا کھانا بھی کھلانا ہے، کوثر بھی پلانا ہے۔ یا علی 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 علی۔ بھائی قریبی محلے والوں مل کے نیاز حسین نعرہ حیدری حیدری۔ کبھی خود بھی نعرے لگایا کرو۔ میں نے تو آپ سے کہہ دیا ہے، کل بھی کہا تھا، آج پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ کیا کیا انعام ملتے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا نا تمہارا کتنا رقبہ ہے جنت میں۔ جاگیریں آپ کو یاد ہیں کہ جتنے تمہارے بدن پہ بال ہیں، جتنی تمہاری رگیں ہیں، ہر رگ کے بدلے میں خالق اکبر علی والے کو جنت میں ایک شہر دے گا، ایک گھر نہیں۔ مدینۃ فی الجنت، جنت میں گھر نہیں، شہر مدینہ ملے گا۔ اب دیکھ لو، جو شہر ہوتا ہے عربی میں مدینہ، کم از کم تحصیل جتنا شہر ہوتا ہے۔ یہ ایک بال کا صدقہ ہے اور تمہارے جسم کی ایک رگ کا صدقہ ہے۔ اب حساب لگا لو تمہاری جنت میں کتنی جاگیریں ہیں۔ یہ ہماری ذاتی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، یہ آل محمد کی عطا کا صدقہ ہے، اور ہم حبدار امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اس لیے یہ ہمیں انعام دیا جا رہا ہے۔ چاہے ہمارا گھر دنیا میں نہ بھی ہو، اب تو مطمئن ہو جاؤ کہ ہم سے بڑا اور کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، ہم امیر ہیں یا نہیں ہیں؟ امیر ترین۔ جو بندہ بھی اپنے آپ کو امیر نہیں مان رہا تو آؤ میں تمہاری امارت اور زاویے سے بھی ثابت کر دوں۔ آپ کہو گے یہ تو جنت کی بات ہے، اب جنت میں مرنا پڑے گا پہلے اور پھر جنت میں جائیں گے، پھر جاگیریں ملیں گی۔ دنیا میں میں دکھاؤں علی کا عبدار اور امیر۔ ایک بندہ آیا مولا امام جعفر صادق کی خدمت عالیہ میں، کہتا ہے مولا میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں اور آپ کا عبدار ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو غریب نہیں ہے،
کہتا ہے مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. سرکار نے فرمایا فاقے مان لیتا ہوں، تجھے غریب نہیں مانتا. ہاں فاقے کرنا تو ہم اہل بیت اطہار کا شیوا ہے. ہم غریب ہیں، غربت کی وجہ سے فاقے کر رہے ہیں. جو کی خشک روٹی غربت کی وجہ سے کھاتے ہیں. کائنات ہمارا صدقہ کھاتی ہے. مولا فرماتے ہیں تو اس سے بڑا اور امیر زمانے میں کوئی نہیں ہے. کہتا ہے مولا پھر میرا مال متاع خزانہ کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے دل میں ہے. تیرا مال تیرا خزانہ تیرے دل میں ہے. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا میں خریدار ہوں، میں سودا کرتا ہوں تیرے ساتھ. امام ہو کے فرما رہے ہیں جو تیرے دل میں میرے دادا امیر کی ولا ہے وہ مجھے دے دے، میں تجھے روئے زمین کی حکومت دیتا ہوں. عرض کرتا ہے مولا یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. پھر مولا نے فرمایا مان نہ تو اس سے بڑا امیر زمانے میں کوئی نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو. تو پھر ماننا پڑے گا ہم سے بڑا اور امیر زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ اہل بیت اطہار کا کرم ہے ہمارے اوپر. ہاں ظاہراً کچھ بھی نہ ہو تو شکر کیا کرو کہ دل میں میرے مولا امیر المومنین کی ولایت تو ہے. یہ ایسا گوہر نایاب ہے، اس کا خدا خریدار ہے. بسم اللہ جناب. اللہ اس جوہر نایاب کا، گوہر نایاب کا خود اللہ خریدار ہے. عبادت بھی ہماری قبول کرتا ہے، گناہ بھی ہمارے معاف کرتا ہے، عزت بھی ہمیں دیتا ہے. ہر شے کو عزت ملتی ہے علی کے صدقے میں. جو بندہ علی مولا کو مولا مانتا ہے اس سے بڑا اور عزت دار کوئی نہیں ہے، اور جو مولا امیر کو نہیں مانتا اس سے اور بے عزت کوئی نہیں ہے. یہ مولا کائنات علی بادشاہ کی ولایت کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو جاگیریں میں نے بتا دی ہیں کہ کتنی کتنی جاگیروں کے مالک ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب تو مسکراہٹ بھی چہروں پہ ہو اور خوشی کی لہر بھی ہو اور پتہ بھی چلے دنیا کو یہ تمہاری سیڑھیاں بن رہی ہیں. اس سے بھی بالا تر مولا امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین علی بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے ہمارے فضائل پہ خوش ہوتا ہے، کون ہاتھ بلند کرتا ہے، کون نعرہ لگاتا ہے، کون چپ کر کے بیٹھتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ مولا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے توجہ فرمانی ہے. اب میں بتاؤں یہ جو اب بتانے لگاؤں نا انعامات، یہ گنے جا سکتے ہیں. جو نہیں گنے جا سکتے تمہاری جاگیریں کوئی نہیں گن سکتا. لیکن یہ جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ تم گن لوگے. کسی طبیب سے پوچھنا ہمارے جسم کے کتنے اعضاء ہیں، جسم کے اعضاء کتنے ہیں. انگلی الگ عضو ہے، یہ انگلی الگ عضو ہے، ہاتھ الگ عضو ہے. یعنی ایک ہاتھ عضو ہے، پھر اس کے 5 مختلف عضو ہیں آگے. اسی طرح جتنے ہمارے اعضاء بدن ہیں نا ان کو گنا بھی جا سکتا ہے، اس کا حساب بھی ہو سکتا ہے. یہ سوکھا ہے کیونکہ جوڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے تو فرماتے ہیں کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے میری ایک بات بھی نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا الا ومن احب علیا فقد اطاع اللہ بكل عضو من اعضائه قولا وشفاعة 80 من آل بیت. فرماتے ہیں ابن عمر یاد رکھ جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار ہوگا قیامت والے دن اس کے بدن کے جتنے جوڑ ہوں گے اعضاء ہوں گے ان کو 80 کے ساتھ ضرب دے کے اللہ اس مومن کو اختیار دے گا کہ اتنے بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یا علی یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ بھائی. حضور والا آپ سلامت رہیں. جیئیں یہ جنت ہے، جنت ہے اور کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا. میں نے کل بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں تو وہ چلو سن لو مولا کا جملہ ہے. چونکہ لوگ پل صراط سے بڑے خائف ہیں، بڑے ڈرتے ہیں تو سرکار نے وہ مشکل بھی حل کر دی. فرماتے ہیں ابن عمر یاد رکھ الا ومن احب علیا فقد مر علی الصراط کالبرق الخاطف. فرزند عمر یاد رکھ جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار ہوگا قیامت والے میدان میں پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے آسمان والی بجلی چمک کے گزر جاتی ہے.
یا علی یا علی یا علی. جیسے آسمان والی بجلی چمک دکھاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی. علی والے کی ایسے چمک لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ میرے مولا امیر المومنین کا عہدیدار کس طرح کتنی جلدی جنت میں چلا گیا ہے. آؤ، موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا. ملک الموت کا نام سن کے ہر کوئی گھبرا جاتا ہے. 2-3 دن پہلے میں نے نہیں کہا تھا عصا ٹیکتے ہوئے جناب سلیمان بن داؤد نیچے اتر رہے ہیں، سامنے جناب اسرائیل آئے، انہوں نے روکا. کہتے ہیں پھر آرام سے لہجے میں نرمی بھی آئی، مہلت دے. کہا ہم نے کبھی کسی کو مہلت دی ہی نہیں ہے. تو میں نے بتایا تھا جو میرے مولا امیر کا غلام ہے 3 مرتبہ جناب سلمان فارسی نے خیمے سے نکل آیا تھا کہ تو چلا جا، ابھی میری موت کا وقت قریب نہیں ہے. چونکہ علی آئے نہیں تو پہلے کیسے آ گیا ہے. اب دیکھنا، اب یہ فرمان ہے الا ومن احب علیًا وعرفہ. یہاں پہ ایک قدم بالا تر آپ نے زینہ عرفان پہ ایک قدم اونچا کر کے رکھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار بھی ہوگا اور علی بادشاہ کا عارف بھی ہوگا، یعنی علی مولا کو پہچانتا ہوگا کہ علی ہے تو علی ہے کیسے ہیں، علی کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے سربستہ راز کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جس بندے کو یہ ادراک ہو جائے کہ علی وہ ہوتا ہے جس کو عقل میں سوچا نہیں جا سکتا، نہ وہ عقل میں سما سکتا ہے، یہی مختصر عرفان جس بندے کو ہوگا. اور آگے فرما رہے ہیں بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء. فرماتے ہیں جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار بھی ہوگا اور علی مولا کا عارف ہوگا وہ موت سے نہ گھبرائے. میں محمد مصطفیٰ وعدہ کر رہا ہوں ملک الموت اس کے پاس اس طرح آئے گا جیسے انبیاء کے پاس جاتا ہے. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہو. یہ انعام ہے علی والے کا، یہ تو ہے علی کے حبدار کا انعام. اللہ جانے میرے مولا امیر کا کیا مقام ہوگا. یہ تو حبدار امیر المومنین کا مقام بتایا جا رہا ہے نا، مولا کا مقام کیا ہے. اور اس سے پہلے بھی سرکار نے فرمایا ان علی منی بمنزلۃ الراس من الجسد. ہاں فرزند عمر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرے ساتھ وہی مقام حاصل ہے جو سر کا بدن کے ساتھ ہوتا ہے. چلو گویڑ بھی کرو، فیصلہ بھی کرو، قانون دان ہیں آپ، میرے بزرگوار ہیں، آپ نے بھی سوچنا ہے. سارے بندے سوچو. رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سر ہوں علی بدن ہے. فرماتے ہیں علی میرا سر ہے، میں محمد مصطفیٰ بدن ہوں. سوال ہے ایک، علم کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں. سارے بہتر جانتے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ علم دماغ میں، ذہانت دماغ میں، قوت فیصلہ دماغ میں، قوت نطق دماغ میں، یعنی ہر خوبی دماغ میں ہی ہوتی ہے. اور دماغ کا تعلق سر سے ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے آنکھوں کا تعلق بھی دماغ اور سر سے ہے، بولنا ہے تو اس کا تعلق بھی سارا اس نظام سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی ہے میرا سر، میں ہوں بدن. علی میرا سر ہے، میں ہوں بدن. علی میرا سر ہے، میں ہوں بدن. بتا رہے ہیں زمانے کو اور جب تک علی نہ ہو میرا گزارا نہیں ہوتا، تمہارا گزارا علی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا علی 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 میرے یا علی یا علی یا علی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق یا علی یا علی یا علی. ادھے علی نے تو علی رہنا ہے نا، تو خود فرماندے نے نحن اغنیاء غنانا بغنا اللہ. فرماتے ہیں دنیا والوں ایک بندہ بھی ہمیں نہ مانے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کی صفت ہے غنی ہونا کہ کائنات سے بے نیاز ہے. میرے مولا امیر نے خطبے کے دوران فرمایا نحن اغنیاء غنانا بغنا اللہ. ہم تو اسے اس طرح بے نیاز ہیں جیسے اللہ تم سے بے نیاز ہے. ہمیں تمہاری غرض ہی نہیں ہے. ہماری بے نیازی اللہ کی بے نیازی کے ساتھ بے نیاز ہے. ہاں
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی واہ واہ بات بڑی گہری انہوں نے آپ کو سنائی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے لاپرواہی کی ہے۔ میں داد کے طور پہ ان کے لیے نعرے کا اہتمام کر رہا ہوں، مل کے نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، انہی کی تائید میاں صاحب، ہاں، جنہوں نے ربائی پڑھی ہے، اسی بزرگوار کی تائید میں میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ سن چکے ہو، ان علی منی بمنزلۃ الراس من الجسد، علی مولا کو میرے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو جھکنا کیوں پڑا ہے؟ اگر علی مولا اٹھا لیتے تو فرق کیا پڑتا؟ میرے مولا امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، فرمایا ارکب، میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ بھائی جان اس کی کو تھوڑی سی کم کر، ہاں، میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ میرے مولا امیر نے فرمایا رسول پاک سے، آیت آ گئی، ابھی علی بیٹھے ہی تھے، رسول نے قدم ہی نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی فاخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور میرے حبیب اس کے لیے کندھے جھکا دے جس نے سب سے پہلے تیری اتباع کی ہے۔ یا علی 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 والو جھوم جاؤ خوشی سے، فرق تو نہیں پڑنا تھا، چونکہ علی ہے سر، محمد ہے بدن۔ اگر علی بادشاہ محمد مصطفیٰ کو اٹھاتے تو یہ حدیث تبدیل ہو جاتی، علی نے تو سر ہی رہنا تھا، سر ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو علی کو اٹھا تاکہ پتہ چلے علی جہاں بھی ہوتا ہے بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے یا علی اس لیے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اٹھاؤ، ہاں علی نہ اٹھائے۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ آپ کو جو میں نے جملہ سنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سارا بندے کا نو اللہ مان دے، سر کٹ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ غیر ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہے کون؟ تو فرمایا علی ہے میرا سر، علی ہے میرا سر۔ بتا رہے ہیں زمانے کو جو میری وجہ پہچان ہے، پہچان کی علامت مجھ محمد مصطفیٰ کے لیے بھی علی ہے۔ علی نہ ہو تو میری پہچان نہیں ہوتی، اگر علی مولا کی ولایت نہ ہو تو تمہاری عبادت کی پہچان کیسے ہوگی؟ یا علی 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 علی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان علی منی بمنزلۃ الزر من القمیص، ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی بادشاہ کو میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو بٹن کو کرتے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، سوچ کے بتاؤ، آپ کا بڑا قیمتی کرتا ہو، لاکھ روپے سے بھی زیادہ، کروڑ کا بھی ہو کرتا، دردی کرتا سی کے آئے اور بٹن نہ لگائے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ یا آپ اس وقت نہیں بھی دیکھتے، کہیں فنکشن میں جانا ہے اور پہننے کے لیے اس کو کھولو تو پھر اس سے تو بعد میں آپ نے مکنا ہے، پہلے اس کو کنارے رکھو گے کہ اب یہ پہننے کے لائق ہی نہیں ہے، چاہے کروڑ روپے کا بھی ہے، چونکہ جو اس کا اہم حصہ ہے یہ اس سے تو خالی ہے۔ ہاں، بٹن نہ ہو تو کرتا کامل نہیں ہوتا۔ قدیم زمانے میں وہ تنیاں لگتی تھیں دھاگے والی، یعنی وہ لگانا ضروری ہے، جب تک وہ نہ ہو کرتا کامل نہیں ہوتا۔ رسول پاک بتا رہے ہیں کہ علی کو میرے نزدیک وہی مقام ہے جو بٹن کو کرتے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب تک علی نہ آئے میں مکمل نہیں ہوتا۔ علی کے بغیر تمہاری نماز کیسے مکمل ہوگی؟ کیسے مکمل ہو سکتی؟ تھک پے ہو تو میں مسائب ہی چنگا پڑھ گنا، ہاں تو پھر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے اتنی اہم بات آپ کو بتائی ہے۔
بے شمار بے شمار یا علی 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 اچھا ہاں تھک تو پہندے ہو تسی ہاں میں نے پتہ لگ جاندہ ہے ہاں آپ علی والے ہیں تو ہم بھی علی والے ہیں چار چار آنکھیں دی ہوئی ہوتی ہیں مولا نے جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے ہمیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے ہم تو آپ کے نعرے سے دیکھتے ہیں نیاز حسین توجہ میری طرف فرمائیے گا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار بھی ہو عارف بھی ہو اس کے پاس ملک الموت اس طرح آتا ہے جیسے انبیاء کے پاس جاتا ہے بس یہی بات ہے نہیں وَجَنَّبَهُ أَحْوَالَ مُنْكَرًا وَنَقِيرًا جو منکر نکیر کی حیبت سنتے ہو محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی والے کو ان کی شکل ہی نظر نہیں آتی ان کی قبر میں تو بشیر و نذیر آتے ہیں جو ان کو بشارت دیتے ہیں بات ختم نہیں ہوئی اس سے بھی آگے وَفُوتِعَ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَسِيرَةُ عَامٍ ہر بندہ یہ چاہتا ہے یہ دعائیں بھی ہیں کہ دعا مانگا کرو گھر بھی بڑا ہو قبر بھی بڑی ہو یہ مستحب ہے یہ مانگ سکتے ہو میرے اللہ ہمیں بڑا گھر دے اور ہماری قبر بھی بڑی کشادہ ہو فرماتے ہیں ایک تو احوال منکر نکیر سے وہ بچ جائے گا اور اس کے بعد خداوند عالم اس کی قبر کو 1 سال کی مسافت کے برابر چوڑا کر دے گا یہ علی والا اتنا آرام سے قبر میں سوئے گا سکون سے سوئے گا بڑی اس کی وسیع اور عریض قبر بن جاتی ہے اور اس کے بعد جن ہم کالے شمار ہوتے ہیں سارے برے صغیری ہمیں باہر کالا کہا جاتا ہے ہاں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایرانی بھی ہمیں کہتے ہیں بعض دفعہ تو کہتے ہیں زغال کی طرح کوئلے کی طرح کالے ہوتے ہو آپ تو آج میں آپ کو بتاؤں اگرچہ ہم کالے ہیں لیکن ہم دل کے کالے تو نہیں ہیں دل کا کالا ہونا یہ بڑے عیب کی بات ہے رنگ کا کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے نیاز حسین جاگنا تو ہمارے فشل ہو جائیں گے وہاں میدان قیامت میں ہم لگیں گے بھی نہیں یہ وہی تھے کالے تھے کمزور تھے لسے دبلے پتلے معصوم فرماتے ہیں جا یوم القیامت ابیض الوجہ علی کا ہر حبدار آئے گا اس کا چہرہ سفید نہیں بلکہ اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلیں گی ملائکہ پوچھیں گے نبی مرسل آ گیا ہے یا ملک مقرب آواز آئے گی اللہ کی نبی مرسل بھی نہیں ہے ملک مقرب بھی نہیں ہے یہ آنے والا علی کا شیعہ آ گیا ہے علی 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 آنے والا علی بادشاہ کا شیعہ آ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو سجایا جائے گا سجانا بھی ہے نا جنتی کو اور سجانے کی ڈیوٹی میرے مولا امام رضا بادشاہ کی ہے ہاں مزین المومنین فی یوم القیامت پہلے ہماری آرائش کرے آئیں گے میک اپ کرانے کے بعد ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا خدا کی قسم آپ اس بات پہ بھی خوش نہیں ہوئے قیامت والے میدان میں لوگوں کو پسینے کی لگامیں چڑھ چکی ہوں گی سایہ بھی نہیں ہوگا وہ کتنے بدبخت ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے امام ہمیں سجا کے جنت بھی عطا کر رہے ہیں تو یہ ہے علی والے کا مقام یا علی یا علی یا علی یہ کریمی دیکھو اہل بیت اطہار کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے عروس سج دھج کے اپنے گھر میں آتی ہے اس طرح خوبصورت لگے گا ہمارا حبدار کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا لیکن علی مولا کا کوئی بھی حبدار بغیر سائے کے نہیں ہوگا 2 سائے ہیں میاں صاحب ایک تو لواء الحمد کا سایہ جو جناب امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا اس لواء الحمد کی یہ خاصیت ہے یہ صفت ہے مولا نے اٹھایا ہوا ہوگا اس کا فریرہ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا ہاں یہاں اعلان نہیں ہوگا کہ علی والے ادھر آ جاؤ منافق ادھر چلے جاؤ وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں اس علم کی تاثیر یہی ہے علی والے پہ سایہ ہوگا منکر پہ دھوپ ہوگی یا علی یا علی یا علی ایک سایہ اور اللہ فرما رہا ہے رسول پاک نے بتایا ہے کہ علی والوں سے کہنا مت گھبرائیں جس بندے کے دل میں علی کی ولا ہے قیامت والے دن میں اپنے عرش کا اسے سایہ نہ دوں تو مجھے اللہ نہ کہنا یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے یہ تمام کیا ہے اور
ہمیں جو مفت میں ولایت مل گئی ہے اس لیے ہماری تاکی نہیں پڑتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہی میں نے جملہ یہ پڑھ دیا ہے، مر علی الصراط کالبرق الخاطف، جس طرح بجلی چمک کے گزر جاتی ہے پل صراط سے، اسی طرح علی بادشاہ کا حوبدار بھی گزر جائے گا۔ ہاں، رسول کا ایک لقب ہے قبلہ، صادق اور امین، یہ ہے نا لقب۔ تو پھر میں بتاؤں قیامت والے میدان میں آپ کو کون سا لقب ملے گا؟ فرماتے ہیں الا ومن احب علیا فقد سمع امین اللہ فی ارضہ، جو بندہ علی کی ولایت لے کے آئے گا قیامت والے میدان میں، اللہ ملائکہ سے کہے گا یہ عام بندہ نہیں، یہ میرا امین آ رہا ہے، اللہ کا امین، چونکہ میں نے علی کی ولایت اس کے سپرد کی تھی، اسی طرح خالص لایا ہے، اس نے شک کو آلودہ نہیں ہونے دیا، یہ اس لیے امین اللہ کا لقب پڑے گا قیامت والے میدان میں ہمارا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الا ومن احب علیا قبل اللہ حسنات، اللہ اس کی نیکیاں قبول فرمائے گا جو علی کا حبدار ہوگا۔ میرے مولا امیر المومنین کا حبدار نہیں تو اس کی پھر کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا جو بھی بندہ علی بادشاہ کا حبدار ہوگا قیامت والے خوف سے بھی وہ محفوظ رہے گا، اسے کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک نشانی لگائی جائے گی علی مولا کے حبدار کے سر پہ، کون سا؟ الا ومن احب علیا فقد وضع علی راسہ تاج الکرامت مکتوب فیہ ان اصحاب الجنت ہم الفائزون وشیعۃ علی ابن ابی طالب ہم المفلحون۔ کائنات عالم کے رسول نے ابن عمر سے فرمایا، اور ابن عمر یاد رکھ جو بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار ہوگا قیامت والے میدان میں اس کے سر پہ تاج کرامت، عام تاج نہیں تاج کرامت رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر عبارت منقوش ہوگی کہ آج جنتی کامیاب ہو گئے اور علی کے نوکر فلاح پانے والے ہو گئے۔ یا علی اب بھئی ایک اور تحفہ ہے اسی حدیث کا، اگر ارادہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں بچا لوں کل کے لیے، لاپرواہی نہ ہو پھر۔ میری بات پہلے آپ سن لیں، نماز واجب ہے، نماز کے مسائل بھی علماء سے جو پیش نماز ہوتا ہے اس سے پوچھ لیا کریں۔ ہاں، نہ آنا کوئی جرم نہیں ہے، نہ پوچھنا بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے طریقے، عبادت گزار ہوتا ہے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ عبادت انجام دیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، حسد نہ کیا کرو، کسی کا مال رزق دیکھتے ہو تو یہ تو بے وقوف تھا، یہ کل تو یہ بیکار تھا، آج اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اس کی تک نہیں پڑتی۔ تو فیصلے کر سکتا ہے یا فیصلے اللہ نے کرنے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے یہ بھکاری تھا میں نے اس کو کیوں مال دے دیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی عطا پر اعتراض کرنے والے؟ یہ اس بندے پر اعتراض نہیں ہوتا، مشیت الہی پہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعمال انجام دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعمال کی چھٹی ہے، لیکن میں نے بتانا یہ ہے کہ علی والے کو انعام کیا ملنا ہے قیامت والے میدان میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، تو ہم نے ان کو بھی کبھی معافی نہیں دی نماز کی، لیکن یہ مولا کا کرم تھا، چونکہ بندے سوء استفادہ کرتے ہیں اس لیے تمہیداً میں نے عرض کیا ہے۔ فرماتے ہیں الا ومن احب علیا لا ينصب له میزان ولا ينشر له دیوان وتفتح له ابواب الجنان سمان۔ جاگنا علی والو، فرماتے ہیں ابن عمر یاد رکھ جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حبدار بن کے میدان قیامت میں آئے گا، اللہ نہ ان کا نامہ اعمال کھولنے دے گا اور نہ ہی ان کے اعمال کا وزن کرے گا، بلکہ ملائکہ کو حکم دے دے گا جنت کے 8 دروازے کھول دو، علی والا جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتا ہے۔ یا علی 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 دلے پائے ویندے ہو تساں، ہاں سلامت رہو۔ علوم آل محمد بہت خوب ہے نا۔ یا علی یا علی لا ينصب له میزان، میزان بھی نہیں لگے گا، ولا ينشر له دیوان، دیوان کہتے ہیں نا جس میں نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، دفتر بھی نہیں کھولا جائے گا۔ وَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ السِّمَانِ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ،
جنت کے 8 دروازے ہیں. چلو بات آئی گئی ہے جنت کی. جو بندے نعرے میں شریک نہیں ہوتے ہمیں تعجب ہوتا ہے. میں مجلس بھی پڑھتا ہوں, نعرے کا جواب بھی دیتا ہوں, بعض دفعہ نعرہ ہی لگوا دیتا ہوں. ہمیں پتہ ہے اس اسم اعظم کی کیا تاثیر ہے. یار یہ وہ نام ہے, مردے پہ بھی پڑھ دو تو وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. یہ علیم علی میرے مولا امیر کا نام نہیں ہے, اللہ کا نام بھی علی ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے میرے مولا امیر فخر کرتے ہیں میں اللہ کا ہم نام ہوں. اللہ نے اپنے ناموں میں سے مجھے نام عطا فرمایا ہے. تو بات جنت کی آ بھی گئی ہے, تو پھر جنت میں بھی آپ کو بغیر علی کے اور کوئی گفتگو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. جنت میں جاؤ گے تو جنت کے جو دروازے ہیں وہ سونے کے ہیں, کنڈیاں بھی سونے کی ہیں, وہاں پہ گھنٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں, ان سے کوئی آواز بھی آتی ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انا حلقتا من باب الجنت من ذهب اس دقت و تنت قالت فی تنینہا یا علی یا علی. جنت کے دروازے بھی سونے کے ہیں, کنڈیاں بھی سونے کی ہیں, جب ان کو بجایا جائے تو اس سے یا علی کی آواز آتی ہے. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ تو زیادہ مرحب پیدا ہو گئے ہیں. ادھر قلعہ خیبر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ادھر بھی تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. ہاں وہ تو مر گیا ہے, اب انہوں نے مرنا بھی ہے, تڑپنا بھی ہے, اور اس کے بعد جلنا بھی ہے. اپنے بغض اور حسد کی آگ میں خود جل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات کی. میاں صاحب کوئی بھی آفیسر ہو اپنے چپڑاسی سے کہے کہ بھئی کام سیدھا کرنا ہے, تیرے میں ہر گھاٹے نفع کا ذمہ دار ہوں, جو ضرورت ہو میں پوری کروں گا, وہ بندہ کتنا خوش ہوگا. یہ کوئی بندہ کسی سے کہے کہ میں تجھے 20 من گندم دوں گا, تیرے سال کے خرچے کے جو دانے ہیں وہ میں دوں گا, کتنی تعریفیں کرو گے. رسول پاک نے کیا فرمایا خدا کی قسم صحابیوں کے سامنے. ایک صحابی کے بیٹے سے فرما رہے ہیں الا ومن احب علیا انا کفیلہ بالجنت. او لوگو یاد رکھو جنت سستی ہو رہی ہے. فرماتے ہیں بس تم علی کے حوادار بن جاؤ, میں محمد مصطفیٰ تمہاری جنت کا ضامن ہوں. علی مولا کا حوادار بننا کتنی اہم بات ہے. رسول پاک جنت کی ضمانت لے رہے ہیں کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. ٹھیک ہے, ادھر اگر ہم غریب آدمی ہوں نا تو وزیر ملتا ہی نہیں ہے, بلکہ آپ کا ڈی سی او اے سی تک کی ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا. لیکن وہاں پہ بات نہیں ہے, جتنا بھی کوئی غریب ہے. کل رقبے بتائے تھے میں نے, حدیثوں کے ساتھ ثابت کیا تھا. اب یہ ایک اور بات بھی اسی پہ بیان فضائل کا ختم کرنے لگا ہوں. تو معصوم فرماتے ہیں الا ومن احب علیا, جو بندہ بھی میرے بھائی علی بادشاہ کا حوادار ہے. ادھر تو ہم سے بڑا افسر بات ہی نہیں کرتا, سلام ہی نہیں کرتا, یعنی یوں ہاتھ ملانا تو بڑے دور کی بات ہے. فرماتے ہیں صافت ہو الملائکۃ السما وزارت ہو ارواح الانبیاء. جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حوادار ہو اور وہ مر جائے, اس کی قبر میں ملائکہ آ کے ہاتھ ملاتے ہیں, انبیاء اس کی زواری کرتے ہیں. انبیاء انبیاء علی والے کی قبر میں آ کے اس کی زواری کرتے ہیں. یہ علی والے کا مقام ہے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. 5 محرم ہو گئی ہے, چند دنوں کا مہمان ہے کربلا کا غریب حسین. شرما کے نہ رویا کرو. میرا ارادہ ہے کہ اس بی بی کا مصائب پڑھوں. جو مصائب کربلا میں آئے ہیں اس بی بی کے گھر پہ وارد ہوئے ہیں. جس بندے کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, میں جناب سیدہ کا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. محمد مصطفیٰ کی وہ دکھیاری بیٹی, عمر تھوڑی مصائب زیادہ. چونکہ کربلا سے بڑا ربط ہے بی بی پاک کے مصائب کا, میں ثابت کروں گا اور آپ تسلیم کرو گے. عمر تھوڑی
मसाइब ज्यादा। सच्ची बात है। आलिया बीबी को भी कोई नहीं रोने देता था, सच्ची बात है। अगर मौला इमाम हुसैन बादशाह का नाम भी लेती तो हरामजादे पत्थर मारते, चाबक मारते बीबी पाक को। मक्तल में भी, विदे के वक्त भी किसी ने नहीं रोने दिया। बड़ी हसरत है अली बादशाह की बेटी के दिल में हुसैन के गम में रोने की। ठीक है, ये करबला के मसाइब की मुमासलत बता रहा हूँ। इधर मदीने में मुसलमान आ गए, मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे। बिनते पैगंबर से कहो रोने का कोई वक्त मुकर्रर करे, या दिन में रोए या रात में रोए, हमारा आराम खराब होता है। मेरे मौला अमीर ने रो के फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती? जब भी सैयदा रोती हैं वो तो मुझसे भी छुप छुप के रोती हैं, तुम्हें कैसे पता है कि सैयदा रोती हैं? उन्होंने जवाब दिया मैं और तो कोई पता नहीं चलता। जब रसूल की बेटी रोती है तो हमारे बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, हमारे जानवर चारा खाना छोड़ देते हैं। इतनी मजलूम है बीबी। लापरवाही न कर, तैयारी कर मसाइब की। आपको पढ़ने वाले का इंतजार नहीं करना चाहिए, मैं आपसे हकीकत अर्ज कर रहा हूं। धाड़े मार के रोया करो, एक दूसरे को मिला करो, तो एक जुमला कह के तो देखो। हाँ, हम फातिहा खानी के लिए नहीं जाते अपने दोस्तों के पास, हमसायों के पास जो आशना होते हैं, वाकिफ होते हैं, फातिहा के बाद कहते नहीं है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह की मर्जी। मोमिनीन, मैं आपकी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, अशरा मुहर्रम में जब भी एक दूसरे से मिला करो यही जुमला कहा करो, हुसैन के बड़े अरमान है। फिर तुम्हारे घर का निजाम जाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुखियारी बेटी जाने। हाँ, वो उधार किसी का भी नहीं रखते। जो बंदा हुसैन को रोता है, जब हमारे बच्चे मर जाएं तो सैयदा उसकी कब्र पे आके बयान करती है हाँ कि इसके वालिदैन मेरे हुसैन को रोने वाले थे। इसलिए मैंने कहा उधर भी रोने पे पाबंदी, इधर भी रोने पे पाबंदी। हत्ता कि इमाम अमीरुल मोमिनीन ने वादा भी कर लिया, मैं अली हो के वादा करता हूँ कि सैयदा मदीने में नहीं रोएगी। मौला कायनात ने एक बैतुल हुज़्न बनाया, अज़ा खाना इमाम बारगाह, 3 मील बाहर था। बीबी पाक को लेके जाते थे रात की तारीकी में। अली मौला भी बहुत रोते थे, जनाब सैयदा भी बहुत रोती थी। रो रो के फरमाया बीबी पाक ने, बाबा मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा बाबा, मेरे अंबिया के सरदार बाबा, मेरे खातमुन नबीयीन बाबा, मेरा रहमत कायनात बाबा, आ देख तेरी बेटी का हालत क्या है, आलम क्या है। मेरी हालत इस तरह हो गई है जैसे एक ज़ईफ़ा औरत की हो जाती है। रो के फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लअन्नहा सुब्बत अल अय्याम सिरना लैया। और मेरे बाबा तेरे बाद मैंने वो मसाइब देखे, अगर दिनों पे पढ़ते तो दिन स्याह रातों में बदल जाते। बाबा मैं मसाइब से थक गई हूं और रोने वालों कयामत से भी बड़ा मसाइब है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाकया किस तरह पेश आया। 28 सफर है रसूल पाक की वफात का दिन, यकम रबीउल अव्वल की बात मैं आपको सुना रहा हूं। जो बीबी पाक का पहलू जख्मी हुआ है ना, वो यकम रबीउल अव्वल को हुआ है। 30 को मोहम्मद मुस्तफ़ा दफन हुए हैं। दफन के दूसरे दिन की बात है, जिम्मेदारी और तहकीक के बाद अर्ज कर रहा हूं। 3 दिन इंतजार होता रहा है कि लोग आए मोहम्मद मुस्तफ़ा के जनाजे में शरीक हो जाएं। हाँ, तो अब जब आप पूछ के आना उलमा से, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जनाजे में 7 या 9 बंदे शरीक क्यों थे और उम्मत कहाँ गई थी? मुझे बताओ ना, अल्लाह के नाम पे बताओ यार। जितना भी गरीब मर जाए 40-50 बंदे उसके जनाजे में होते हैं, और इतनी यक लख्त उम्मत तब्दील हो गई। रसूल पाक की वफात, जनाजे में बंदा ही कोई नहीं आ रहा। यकम रबीउल अव्वल के दिन बीबी पाक ने रो के पूछा अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह से, या अली कोई बंदा नहीं आया पुरसा देने के लिए जिसने ये कहा हो तेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का बड़ा अरमान है? मेरे मौला अमीर ने रो के फरमाया किसी ने नहीं कहा, जो जनाजे में शरीक थे बस वही कह रहे हैं, उनके अलावा और किसी ने नहीं कहा। न्याज़े हुसैन मेरी तरफ देखना, इंशाअल्लाह बड़ा मसाइब होगा, जितनी तेरी तलब होगी उतना जरूर होगा। 5 मुहर्रम है, रसूल पाक की दुखियारी बेटी के मसाइब पढ़ने लगा हूं। रोने वालों, मेरे मौला अमीर ने फरमाया आओ मैं मसनद बिछाता हूं, आप मसनद पे बैठ जाएं, मैं आपको आपके बाबा का पुरसा देता हूं। रोने वालों, मेरे मौला अमीर ने फरमाया जो जनाजे में शरीक थे वो कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहला बैन बुलंद हुआ, दरवाजे पे लश्कर की आवाजें आना शुरू हो गई। मौला कायनात उठे, बीबी पाक ने फरमाया या अली आपने नहीं जाना, दरवाजे पे मैं जाऊंगी।
میرے مولا نے رو کے فرمایا سوچ کے دروازے پہ جانا، یہ نصرانی نہیں کہ آپ کا حیا کریں گے، یہ مسلمان ہیں کسی کا حیا نہیں کرتے۔ رونے والوں بی بی نے رو کے کہا دروازے پہ مجھے جانا ہے تاکہ میں اتمام حجت کروں کہ تمہارے نبی کی بیٹی آئی ہوئی ہوں، میرا حیا کرو، شاید کہ کوئی میرا حیا کرے۔ رونے والوں بی بی پاک آئیں، علی مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا سیدہ نہیں جا رہی، بی بی پاک کا جنازہ جا رہا ہے، جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ رونے والوں بی بی آئیں دروازے پہ، دروازہ بند تھا، پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ جواب ملا مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا نام آیا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے فرمایا تعزیت کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم بیعت کے لیے آئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں اگر علی بیعت نہ کریں تو پھر کسی ظالم نے جواب دیا ہم دروازہ توڑ کے یا جلا کے اندر آ جائیں گے۔ بی بی پہلے تو بہت روئیں اور اس کے بعد فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی، جسارت کرنے لگے ہو؟ یہ وہی دروازہ نہیں جس میں میرے بابا محمد بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے تھے؟ ماتم کر کے کہو نا رسول کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ آفرین، اب ہاتھ پیارے نہ کرو، 5 محرم ہو گئی ہے۔ ہاں رسول ذاتی کے مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہی دروازہ نہیں جس پہ میرے بابا محمد مصطفیٰ بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے تھے؟ اور تم تو ماتم کرتے ہو کہ شمر خیام میں کربلا میں آیا، اب زیادہ ماتم کرو، سیدہ کے گھر میں مسلمان داخل ہو گئے۔ لکڑیاں ان کے ساتھ ہی میں 1000 مرتبہ پڑھوں۔ رونے والوں قیامت سے بھی بڑا مصائب ہے، یہاں پہ مسلمان سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اس لیے کہا ہے عاشور والے مصائب اور مدینے والے مصائب ایک ہی جیسے ہیں۔ بی بی نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ یہ وہ دروازہ ہے میرے بابا محمد دھوپ کی گرمی میں بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آتے تھے، تم جسارت کرنے لگے ہو۔ یہ لکڑیاں ساتھ لائے تھے، انہوں نے لکڑیوں کو جلایا۔ عربستان میں اوسج کی لکڑی بڑی مشہور ہے، جلنے میں بڑی تیز ہوتی ہے، انہوں نے لکڑیوں کو جلایا، لکڑی کا دروازہ بھی جلنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں لوہے کی میخیں سرخ ہو گئیں، ایک ظالم نے بڑھ کے دروازے کو دھکا دیا جو حسین کی اماں کے پہلو پہ لگا۔ اب بھی نہیں رونا آ رہا، بطول شادی کے زخمی پہلو پہ بھی آپ کو رونا نہیں آ رہا۔ کائنات میں زلزلے برپا ہو گئے، ملائکہ نے تاج اتار کے پھینک دیے، حوران جنت نے تسبیحاں چھوڑ دی، رو کے کہا میرے اللہ جناب سیدہ کا کتنا امتحان باقی ہے۔ اور لوہے کا دروازہ، لوہے کی میخیں اور آگ والا دروازہ، حسین کی اماں کا پہلو، بی بی پاک دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ مسلمان گھر کے اندر داخل ہو گئے، مسلمان گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ علی بادشاہ کو کربلا میں امام سجاد کو قیدی بنایا گیا تھا، وہ بھی علی تھے۔ مدینے میں علی بادشاہ کو قیدی بنا کے مسجد میں لے گئے۔ ہاں حسین کی زخمی اماں نے رو کے فرمایا اماں فضا دروازے کی ضرب مجھے کھا گئی ہے، اب میں جینے کے قابل تو نہیں رہی، ہاں میری مدد کر، مجھے اٹھا کے بستر تک لے جا۔ اور رونے والوں اب خود انصاف کرو، وہ بی بی جس کا احترام محمد مصطفیٰ کرتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، قد آدم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اب وہ بی بی پاک پہلو زخمی ہے، جناب فضا نے بستر بیماری پہ سلایا اور اس کے بعد تھوڑا سا بی بی کو پانی پلایا۔ بی بی نے رو کے فرمایا علی کہاں ہیں؟ جواب ملا مسلمان قیدی بنا کے مسجد میں لے گئے۔ رونے والوں بڑی مشکل سے زہرا کا زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا تیری منت کرتی ہوں مجھے دربار میں لے چل۔ جناب فضا نے کہا علی بڑے بہادر ہیں، رو کے بی بی نے کہا میری زندگی ختم ہو گئی، مجھے ضرب کھا گئی ہے، اگر علی شہید ہو گئے تو میری عالیہ کا کون ہے؟ میری بیٹیاں بڑی پردہ دار ہیں جو بابا کے سامنے بھی نہیں آتی، جس نے ماتم کرنا ہے اب تیاری کرے۔ رونے والوں بی بی پاک نے کہا مجھے مسجد میں لے چل۔ اب بی بی فضا نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک بی بی فضا کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، 3 بین میں نے کرنے ہیں جناب سیدہ کے، اگر آپ نے توجہ کی تو رات خواب میں بھی گریا ہوتا رہے گا۔ اور رونے والوں بطول آئی مسجد کے دروازے پر، صحابی موجود تھے، علی قید کے عالم میں کھڑے تھے۔ پہلے تو بی بی نے رو کے فرمایا یا علی کاش میرا کوئی بھائی ہوتا،
آپ اس طرح قید نہ ہوتے مدینے میں، میں بتاتی علی تنہا نہیں ہے، اور میری جوڑی بہت چھوٹی ہے، اور میری مجبوری ہے، یا علی مجھ پہ ناراض نہ ہونا، ماتمیوں ماتم کی تیاری کرو، یہ بہن پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی نے مسجد کے دروازے میں ہاتھ ڈالے، رو کے فرمایا غصب تم حق کی فصبر تو، مسلمانوں تم نے میرا حق غصب کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی پاک نے فرمایا قتل تم ابنی فصبر تو، تم نے میرے محسن کو شہید کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ اب والا وہ بہن ہے، خدا کی قسم نظام عالم میں زلزلے برپا ہو گئے۔ رسول کی بیٹی نے رو کے فرمایا کسر تم ذیلی فصبر تو، مسلمانوں تم نے دروازہ گرا کے میری 5 پسلیاں توڑ دی، میں نے صبر کیا۔ آفرین یار، رونا نہیں آ رہا زہرا کی غربت پہ، رونے والوں قیامت کا سما، مکانات مدینہ آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، مسلمان ڈر گئے، اور رونے والوں فرمایا ورنہ چادر ہٹا کے بد دعا کروں گی۔ علی بادشاہ کو چھوڑا، بی بی نے چادر تطہیر سے علی کے چہرے سے مٹی صاف کر کے رو کے فرمایا یا علی تیری امامت کی قسم، جو تیرے چہرے پہ مٹی تھی مجھے پہلو کے درد سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ لا